بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو بلڈ پریشر بھی ایک عام علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس علامت کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے موت کی گھاٹ اتر گئے ہیں۔ تو دیکھیں جو میڈیکل لائن ہے اس میں تو کوئی اسپیسیفک اس کی وجوہات جو کاز ہیں وہ اس کو دریافت نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ نظریہ مفروضہ جو ایک مکمل اور جامع قانون ہے اس کے اندر پوری تفصیل ہے اس کی۔ تو دیکھیں آپ نے 4 باتیں آج سمجھ لینی ہیں، انشاءاللہ لو بلڈ پریشر کا علاج مشکل نہیں رہے گا۔ تو دیکھیں ہماری باڈی کے اندر ہر جو سیل ہے، ٹیشو ہے، اس کو کیا ہوتا ہے کہ خون سے اس کو غذا ملتی ہے۔ اسی طرح جو دل ہے ہمارا وہ مسکولر ٹیشوز عضلات یعنی کہ گوشت کا بنا ہوا ہے، تو جو دل کو غذا بھی اسی خون سے ملتی ہے۔ تو خون جو ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہے بلغم، صدا اور صفرا کا۔ تو جب بلغمی مزاج شدت اختیار کر جاتا ہے تو مزاجاً تری سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بلغم ہے نہیں، دیکھیں یہ وہ بلغم نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ مزاجاً جو ہے خون میں تری سردی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دل کے مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں، عضلات ہوتے ہیں، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انتہائی ضعف ہو جاتا ہے ان کے اندر، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نہر یا دریا سے لاش ملی ہو تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کیسے ڈھیلا نرم ہو جاتا ہے، بڑا ہی احتیاط سے نکالا جاتا ہے اس کو کپڑوں کی مدد سے، اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ آپ پریکٹیکلی بھی یہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک بوٹی لے لیں گوشت کی، اس کو پانی میں کچھ دنوں کے لیے بھگو کے رکھ دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ دنوں کے اندر بہت ڈھیلی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی 100 مثالیں ہیں۔ اسی طرح جب یہ بلغمی مزاج شدت اختیار کرتا ہے تو جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور جو شریانیں ہوتی ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ صحت کی حالت میں شریانیں دل پہ دباؤ ڈالتی ہیں، ایسا وہ دباؤ نہیں ڈالتی۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل کی جو پمپنگ پاور ہے، قوت انقباض ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے ایسے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے سمجھنی ہے، اس کا جو کاز ہے وہ انتہائی گرمی سے ہے۔ یہ بھی قانون فطرت ہے کہ گرمی سے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، پگھلتی ہے۔ سخت سے سخت چیز کو آپ جو ہے گرمی سے پگھلا سکتے ہیں، اس کو نرم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مزاجن جو ہے صفرا بڑھتا ہے، گرمی خشکی بڑھتی ہے، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دل کے جو مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ضعف آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہوتی ہے اس کی بڑی، اس کے اندر یہ مینٹلی ہوتی ہے، نفسیات کا بڑا گہرا تعلق ہے دل کے اوپر۔ ایسے لوگ جن کو اچانک صدمہ کوئی ان کو ہو گیا ہو، یا کوئی زیادہ وہ غم اور اداسی کی کنڈیشن میں رہتے ہوں، اور زیادہ ان کو کسی بات سے شرمندگی ہو، بار بار شرمندگی کا سامنا اٹھانا ہو، تو ایسی صورت میں بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اور جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ خون کی کمی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنی ہے، خون کی کمی وہ فنکشنلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے وہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا، یا آپ حادثاتی طور پہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہوگی، خون زیادہ بہہ گیا ہے، یا ایسا کوئی سرجری ہوئی تھی جس کے اندر کیا ہوتا ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، خون زیادہ بہہ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل کو جو ہے اپنی غذا خون سے مکمل نہیں ملتی، ایسی صورت کے اندر دل کمزور ہو جاتا ہے، اور دل کی جو پمپنگ پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر نفسیاتی طور پہ اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو کوئی صدمہ ہے، یا وہ زیادہ اداسی یا شرمندگی میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر خون کی کمی ہے تو وہ ٹیسٹ کروا لے CBC، وہاں سے اس کی خون کی مقدار کا پتہ چل جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں تو وہ پھر اپنی آنکھوں پہ، زبان پہ اور یورین پیشاب پہ غور کرے۔ اگر دیکھیں آنکھوں کی رنگت سفید ہے اور زبان پر سفید رنگ کی تہ ہے، اسی طرح جو پیشاب وہ زیادہ مقدار میں بار بار آتا ہے، سفید رنگ کا آتا ہے، خاص کر رات کو زیادہ آتا ہے، تو یہاں سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ جو یہ انتہائی تری سردی والا بلغمی مزاج والا جو مسئلہ بن گیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ جتنی بھی سرد اور تر سرد غذا ہے وہ بند کر دی جائے، جیسے دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں، بیکری ڈیری کا سامان، چاول، کیلا،
سادہ فارمولہ، جس چیز کے اندر لیس دار ہوگی جیسے دال ماس، چاول، اروی، بھنڈی اور تمام بازاری جوسز، اس طرح کے آپ کو بھی پتہ کون کون سی ٹھنڈے فروٹ، وہ بند کر دیے جائیں اور گرم غذا استعمال کی جائے، گرم اور خشک غذا، مٹر، لوبیا، آلو، گوبھی، چونگا، قیمہ، چکن، برائلر نہ استعمال کیا جائے، دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت استعمال کیا جائے، ڈرائی فروٹ کا استعمال ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ غذا استعمال کی جائے۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن لینی ہے چمچ کا چوتھائی حصہ، جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں اور دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا۔ اس کا قہوہ ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کروایا جائے۔ انشاءاللہ جو غذا بتائی ہے اور اس قہوہ سے دنوں کے اندر انتہائی تری سردی والا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں انتہائی گرمی سے تحلیل ہو گئے، مسکولر ٹیشوز میں وہ ضعف آ گیا اس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، ایسی صورت کے زبان کے اوپر زرد رنگ کی طے ہوگی اور جو یورن ہے وہ زرد رنگ کا، گہرا رنگ کا آیا کرتا ہے اور بعض صورتوں میں رک کے آتا ہے اور جلن پائی جاتی ہے، تو یہاں سے ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرمی والا مسئلہ ہے۔ ایسی صورت کے اندر جتنی گرم غذا میں نے اوپر بتائی ہے وہ بند کر دی جائے اور تر گرم غذا جو ہے وہ استعمال کی جائے، کدو، ٹنڈے، اسی طرح جو ہے گاجر، مولی، یہ سبزیاں استعمال کی جائے، دیسی مرغی، بکرے کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گرم تار ہے اور کیونکہ گرمی کے اندر صفرا رکتا ہے، وہ کیونکہ وہ اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، تو گرمی خشکی کا علاج گرمی تری ہے۔ ایسی صورت میں دیسی مرغ اور بکرا استعمال ہو سکتا ہے، تمام پرندوں کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے، تو لیسدار چیزیں نہ استعمال کریں جیسے اروی، بھنڈی، کیوں وہ باعث تکلیف ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے زیرہ سفید لینا ہے چمچ کا چوتھائی حصہ اور بڑی الائچی 1 عدد اور سونف آدھی چمچ، اس کا قہوہ بنا لیں، گڑ یا شہد سے میٹھا کر لیں، ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کریں۔ انتہائی گرمی کی وجہ سے اگر تحلیل سے گرمی سے ضعف آ گیا اور ایسی صورت میں بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو گیا تو دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ خیر کرے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک اس کے اصل اسباب کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف بلڈ پریشر والی ادویات استعمال کروائی گئی کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی، اس کے اصل سبب کو نہ دور کیا گیا، علاج کی صورت ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ، اور جو میں نے اوپر وہ بلغمی مزاج والا بتایا اس کے اندر ایک چیز مس ہو گئی تھی، آپ جو دیسی انڈا ہے وہ ابال کے نمک کے ساتھ استعمال کریں گے، اس سے بھی بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔